अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम खान फ्रॉम skillsprint30.com। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डी फ्रीलांसिंग ड्यूरिंग योर जॉब, कि आपने जो फ्रीलांसिंग है वो जॉब की ड्यूरिंग कैसे करनी है। लास्ट जो लेक्चर्स हैं वो हमने उसमें ये देखा था कि आप मैं ये एज्यूम करूं कि आपकी जॉब हो गई है और आपने तकरीबन 8 महीने 1 साल अब कर चुके हैं और अब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। देखें, इस वीडियो का जो टाइटल है वो है फ्रॉम स्टूडेंट टू टेक फाउंडर एंड फंड रेजिंग। उसमें जस्ट हमें ये नहीं देखना कि आपने जो है ना वो फ्रीलांसिंग करनी है या जॉब करनी है या आपने कंपनी बनानी है। तो हमारे कुछ इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। जैसे कि पहला जो पार्ट है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने एक फ्रीलांसर कैसे बनना है, आपने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके एथिक्स क्या होने चाहिए ड्यूरिंग द फ्रीलांसिंग, क्योंकि आगे आपने फ्रीलांसर भी बनना और कंपनी भी बनानी है और इन्वेस्टर्स के साथ भी आपने बैठना है। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, स्किल्स में बहुत दफ़ा वीडियोस में गए कि जो स्किल्स होती है वो सब कुछ नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं कहूँगा कि यार स्किल्स जो है ना, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की, कंपनीज़ में जॉब की, फिर कंपनी बनाई, फिर मल्टीपल बिजनेसेस किए, फिर फंड वगैरह लिए, तो उन तमाम में ऑनेस्टली जो स्किल्स थी मेरी, लेट्स से मैंने जब स्टार्ट किया था मैं वेब डेवलपर था, उसके बाद मैं बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ आ गया और उसके बाद टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और काफ़ी सारे जो है ना वो काम किए। उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार जो स्किल्स होती है ना वो आपका 20% या 25% जो होता है ना वो पोर्शन होता है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कैसे बाकी चीज़ों पे जो है वो अबूर हासिल करना है, ताकि आप अपनी कंपनी जब बनाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताऊं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट इस चीज़ से करूँगा कि आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने एक जॉब करें और उसके साथ आप दूसरी कंटिन्यू कर दें। देखें, दूसरी जॉब को आप फ्रीलांसिंग नहीं कह सकते कि आप कहें कि मैंने जो है ना वो मॉर्निंग में 9 to 5 एक जॉब करूँ और उसके बाद 6 से 12 तक जो है ना मैं एक और जॉब करूँ। पहले ये होता था, अर्ली 2000 में, 2013, 14, 15 में ये होता था कि एक बंदा दो दो जॉब्स कर रहा होता था। देखें, 2 जॉब्स करना कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इस स्पेसिफ़िक सीरीज़ के लिए ये करना है कि हमने ये देखना है कि यार आपने आगे कंपनी कैसे बनानी है। तो उसके लिए आप 2 जॉब्स जो हैं वो आपको करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप उसमें स्टक हो जाओगे, जॉब के अंदर आप स्टक हो जाएँगे। लेकिन आपकी जो एक जॉब है वो आपने लाज़मी करनी है। अच्छा, 9 टू 5 आपने कर ली, अब आपने क्या करना है, जो फ्रीलांसिंग है वो आपने स्टार्ट करनी है। फ्रीलांसिंग आपने कब स्टार्ट करनी है? तकरीबन रात को 7-8 बजे आपने जो है अपना काम स्टार्ट कर दिए करना। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें जो जैसे आप कई दफ़ा कहते हैं ना कि यार सीक्रेट्स जो है ना वो नहीं बताए जाते, सीक्रेट्स नहीं बताए जाते। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हर चीज़ करने का एक तरीका होता है। फ्रीलांसिंग आपने कैसे शुरू करनी है? देखिए, फ्रीलांसिंग के लिए ऑनेस्टली मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपने ऑफ़िस से गए, उसके बाद आपने एक अच्छा सा बाथ लेना है, नहाना है, अपने आप को फ्रेश करना है। चाय लवर हैं तो आपने चाय पीनी है और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करना है। आप थोड़ा म्यूज़िक सुन लें या आपने मूवी देखनी है, व्हाटएवर जो भी करना है। अब आपने क्या करना है कि वो जो आपने दिन भर सारा काम किया था उसकी थकान आपने उतारनी है। उसके बाद आपने स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में सबसे पहले तो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, 2 तरीक़ों से आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क मिल सकते हैं। नंबर एक, प्लेटफॉर्म से, जैसे मैं अपवर्क, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो है अपवर्क है और फाइवर है, और इन प्लेटफॉर्म से। और अगर आपने क्विक रिजल्ट्स लेने हैं तो आप फेसबुक के ग्रुप्स में चले जाएं, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप डिज़ाइनर्स हैं तो आप डिफरेंट जो जैसे बिहेंस वगैरह है, 99 डिज़ाइन है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। डिस्कॉर्ड से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आजकल मिल रहे हैं। अगर आप एजेंसी बनाना चाह रहे हैं तो आगे क्लच आपके बहुत काम आएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो वो हैं आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आपको मिल सकता है वो आपको मिल सकता है रेफरेंस बेस। देखिए, आईटी कंपनीज़ हो गई या जो भी चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में या इर्द गिर्द जितनी भी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं वो रेफरेंस बेस ज़्यादा चल रही हैं। अगर आपने पहले नेटवर्किंग की हुई है, आपने अच्छे दोस्त बनाए हुए हैं, तो क्या होगा कि आपको रेफरेंस बेस जो है वो एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। कोई कहेगा कि यार मेरे पास काम ज़्यादा, अगर आप करना चाहो, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। देखिए, अपवर्क से स्टार्ट करने में थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि जब मैंने अपवर्क से स्टार्ट किया था, मैंने जो पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी वो फाइवर से शुरू की थी। उस वक्त फाइवर का मॉडल डिफरेंट था। उस वक्त ये होता था कि आपको बिड्स मिलती थी कि आप 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर रात को सोएं, बिड्स करके सोएं, सुबह आपको एक दो रिस्पॉन्स आया होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि अब आप गिग्स बनाते हैं। पहले क्या होता था कि क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करता था, आप उस पर अप्लाई करते थे,
اس کے بعد کیا ہو گیا، فاور ان دا فائر میں گیا 2021-22 کے اندر یہ کر دیا کہ اب آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ گگز بنتی ہیں، اس کے اوپر کلائنٹس آتے ہیں، کلائنٹس آپ کو جو ہے وہ ہائر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سیلری لیٹ سے آپ کی ایزیوم میں کرتا ہوں کہ آپ کو 1 سال ہو گیا تو 80-90 ہزار یا 70 ہزار جو بھی آپ کی سیلری ہے، آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ 15-20 ہزار 25 ہزار جو ہے وہ اپر کے لیے رکھ لینے، کنیکٹس آپ نے بائی کرنے۔ جیسے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار نہیں میں اتنے پیسے کیوں لگاؤں اپر کے اوپر، تو دیکھیں اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے نا، جیسے ہم ارلی 2000 کی میں بات کروں یا 90s کی میں بات کروں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی نلکے کو دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں ہوتا تھا کہ نلکا جو ہے وہ پانی نہیں تھا دے رہا ہوتا، تو اس کے اوپر پہلے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتے تھے اور اس کے بعد پانی آنا شروع ہو جاتا۔ دنیا کا یہ رول ایسے ہی چل رہا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر سپینڈنگ کرنی ہے، آپ نے اپر کے اوپر سپینڈنگ کرنی ہے، آپ نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے، آپ نے اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بنانی ہوگی، اس کے اوپر آپ کو سپینڈنگ کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپر سے سٹارٹ کرنا ہے یا فائیور سے سٹارٹ کرنا ہے یا آپ نے ریفرنس بیس سٹارٹ کرنا ہے، لیکن رات کو آپ نے سٹارٹ کر دینا، تقریباً 7-8 بجے آپ نے جو ہے وہ فری لانسنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی ہے۔ اچھا، فری لانسنگ 3 وجہوں سے آپ کو کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا انکم آپ کو ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگی، ایکسٹرا انکم آپ کو چاہیے ہوگی، تو آپ نے ایکسٹرا انکم کرنی ہے۔ دوسری ریزن جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے انڈیپینڈنٹ فری لانسنگ، جو ہے وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انڈیپینڈنسی آپ میں کے اندر آ جائے گی۔ اگر جاب میں تھوڑا بہت ایشو بھی آتا ہے تو آپ نے فری لانسنگ کی طرف چلے جانا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ فری لانسنگ آپ کی اسکل سیٹ کو بہت زیادہ اچھا کر دیتی ہے، آپ کی اسکل سیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا اگر فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ نے 1 سال فری لانسنگ کیا تو آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، 1 سال آپ کا جاب کا جو آپ صبح کر رہے ہیں اور 1 سال آپ کا فری لانسنگ کا، تو آپ کا کم از کم 2-2.5 سال کا ایکسپیرینس ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا، کبھی بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے جو ہے وہ جاب کوئٹ کر کے فری لانسنگ کرنی ہے، کبھی بھی یہ غلطی مت کیجیے گا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ایک جاب رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں لیٹ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے دوسری جاب ہی کرنی ہے، تو وہ پھر میں یہ کہوں گا کہ Indeed.com جو ہے وہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے، جہاں سے آپ کو جو ہے ایک ریموٹ جاب اچھی، اگر دوسری جاب آپ نے کرنی ہے پھر آپ نے پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے، پھر آپ کو ریموٹ US میں یا کہیں اور کسی اچھے کنٹری یورپ وغیرہ میں آپ کو کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ دوسرے پارٹ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ایتھکس، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ایتھکس ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ فری لانسنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد کمپنی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ کلائنٹس کا کام کرے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے جو ہے وہ ورس چیز ہوتی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے آگے جا کے جو ہے وہ کمپنی بنانی ہے، یا آگے جا کے آپ نے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرنی ہے، یا آگے جا کے آپ نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ٹیمز بنانی ہے، پروجیکٹس لینا ہے، پیسہ کمانے کے اچھے لیول پہ جانا ہے۔ تو اچھے لیول پہ جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا اچھا انسان بھی ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی آگے ایسی ہی چیزیں ہوں گی۔ آپ کے ساتھ آپ جب کمپنی بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو دنیا کا نظام ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ایسی چیزیں آپ کے اوپر آئیں گی۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی نظام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے کمپنی کو پورا ٹائم دینا، اور اس کے اندر آپ نے کوئی بھی فری لانسنگ نہ کلائنٹ کو ڈیفینیٹلی اگر کوئی رپلائی آ گیا، کوئی کلائنٹ کا میسج آ گیا تو اس میں آپ اپنی بریک میں جا کے اس کی رپلائی کر دیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ چیٹس وغیرہ سٹارٹ کر دیں۔ تو یہ چیزیں آپ کیا ہوگی کہ آپ کی ایتھکس بنائیں گی، آپ کی جو بھی کمپنی بنائی جاتی ہے نا، آنیسٹلی دیکھیں یا تو آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، اور یا پھر آپ کے پاس یہ ہو کہ آپ کے پاس بہت اچھا دماغ ہو۔ آپ کا دماغ اچھا تب ہوگا جب آپ کے ایتھکس بہت اچھے ہوں گے، جب آپ ہر چیز کی کیئر کریں گے۔ اور میں جاب کا اس لیے بھی، سیکنڈ جاب کا اس لیے بھی روک رہا ہوں کیونکہ جب آپ کمپنی دیکھیں فری لانسنگ کی ڈیورنگ ہی آپ کی ایک کمپنی بن جاتی ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے کم از کم 3 سال تو جاب کرنی ہے، 3 سال جاب کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنی کمپنی سٹارٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 4-5 کلائنٹس بھی آ جائیں گے، اس کے بعد آپ کے ریلیشنس بھی بن جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، آپ کو فلو سمجھ آ جائے گا۔ تو کبھی بھی یہ نہ کیجیے گا کہ آپ جو ہے 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ کمپنی بنانے کا سوچ لیں۔ دیکھیں بن جاتا ہے ڈیفینیٹلی، ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس پروسیس سے گزریں گے تو پھر آپ کے اندر سمجھداری آئے گی۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ ڈیورنگ آپ کی جو جاب ہے وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔
اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اسی دوران فری لانسنگ کے دوران اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ فری لانسنگ کرنی ہے کہ میں نے آگے 2 سال کے اندر جو ہے وہ اپنی انشاءاللہ کمپنی بنانی ہے. تو آپ نے اپنا پورٹ فولیو بھی بنانا ہے، آپ نے کوشش کریں اپنی ویب سائٹ بھی بنانی ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے کلائنٹس بھی بنانے ہیں. اور دوسرا ایک جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں فری لانسرس، جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اپر کے اوپر اگر فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اگر کلائنٹ آیا تو وہ اس کو باہر لے جاتے ہیں. آپ کو کبھی بھی باہر نہیں لے کے جانا، آپ نے کلائنٹ کو ہمیشہ وہیں پر ہی ڈیل کرنا ہے. اپر کے اوپر کانٹریکٹ سٹارٹ کریں، فائیور کے اوپر کریں یا جو بھی فری لانس دیکھیں، وہ آپ سے 10% لے گیا 20% جو بھی وہ لیتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں. آپ بھی تو کمپنی سے چارج کر رہے ہیں نا، ہر چیز ہر کوئی اپنا جو ہے وہ معاوضہ لے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ یو ایس میں اپنا ایک یا دنیا میں آپ اپنا ایک سیلز کا بندہ رکھ رہے ہیں، سیلز کے بندے کو بھی تو آپ کو سیلری دینی پڑے گی. تو یہ اپر فائیور فری لانسنگ پلیٹ فارم وہی سیلز کے بندے ہیں جو آپ کے لیے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، آپ سے کچھ پیسے لیتے ہیں، آپ سے جو ہے وہ تھوڑا بہت کٹ لے رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم کے اوپر جب آپ کمپنی بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ابھی جیسے میری پروفائل ہے وہ $80,000 سے تقریباً جو ہے وہ کراس کر گئی ہے. ڈفرینٹ پروفائلز ہیں ہماری، وہ کافی $1000s پہ چلی گئی ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر ہفتے 2-3 لیڈز آئی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر ملیں گے. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے فری لانسنگ کے لیے جاب کو کیوں نہیں چھوڑنا. اس ٹاپک کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی جاب کیوں ضروری ہوتی ہے. آپ نے کبھی بھی جاب کو نہیں چھوڑنا آپ نے ڈیورنگ فری لانسنگ. بعد میں جب آپ کمپنی بنانے لگیں تو بے شک آپ نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن ڈیورنگ فری لانسنگ آپ نے کبھی جاب کو نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.